سسٹینیبلٹی کے بارے میں جیسے آج کل ایک اچھی موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ پاکستان کے لیے ہم درخت لگائیں جی تو وہ ایک انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے. اسی طرح سے سسٹینیبلٹی کے دو اور پلرز ہیں جس کو ہم سوشل سسٹینیبلٹی کہتے ہیں اور اکنامک سسٹینیبلٹی. لیکن میں اس میں ایک اور پلر ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں آرکیٹیکٹ ہوں اور وہ آئی تھنک شاید سب سے زیادہ اسٹرانگ پلر ہے. وہ ہے جی ریلیجس سسٹینیبلٹی. اگر ہم اپنے ریلیجن کو دین اسلام کو سمجھ لیں اس پہ غور و فکر کریں تو جتنی یہ سسٹینیبلٹی کی آج کل پوری دنیا میں ضرورت محسوس کی جا رہی ہو تو ساری ہمارے ریلیجن میں ہے. ڈاکٹرائن تو وہیں سے لینا نا جی. ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم سسٹینیبلٹی میں ریلیجس سسٹینیبلٹی کو بھی ایڈ کر لیں اور یوتھ اس طرف آئے. یوتھ کس طرح سے آئے گا؟ یوتھ از ویری کلیور. ہم اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. یوتھ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اور ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں ایکسپوجر کا ذکر نہیں کرتے. وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسپوجر بھی بہت بنیادی ضرورت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اینی وے یوتھ پہ آتے ہیں. وہ آلریڈی بہت ویل اویئر ہے اور اپنے لیے وہ خود راستے تلاش کرتا ہے. تو ہمیں انہیں سسٹینیبلٹی کی پہچان کرانی پڑے گی. وہ خود بھی جانتے ہیں لیکن ہمیں پہچان کرانی پڑے گی اور اس سسٹینیبلٹی کی پیکیجنگ ہمیں ایک اٹریکٹیو طریقے سے کرنی پڑے گی بیکاز آج کل ہر چیز کی پیکیجنگ امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم سسٹینیبلٹی کی طرف آئیں تو پھر مٹیریلزم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس میں سے ہم نکل سکتے ہیں آسانی سے. بٹ بات وہی آتی ہے کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں، نہ کہ ہم پوچھیں کہ دوسرے کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ویسے بھی حدیث کے مطابق اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اس طرح سے ہم ایک اچھے پیکیجنگ کے ساتھ یوتھ کو اس طرف لا سکتے ہیں. اور یوتھ آفٹر آل ایک بہت بڑی سرمایہ بھی ہے، پاور بھی ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں، ہیروز ہیں، ان کو ریڈ بھی کیا. جیسے میں بات کر رہی تھی ان کی بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے فادر اینڈ ڈاٹر اور پولیٹیکل آٹو بایوگرافی. اگر وہی پڑھ لیں یا کچھ ورک شاپس میں وہ بکس ان کو اس سے انٹروڈیوس کرا دیا جائے. بہت سارے فورمز ہو سکتے ہیں. اور ایک فن فورم تو یہ ہے کہ 2 میوزیمز ہیں لاہور میں. ایک ہے جی دا میوزیم آف نیشنل ہسٹری. میوزیم آف نیشنل ہسٹری یہ گریٹر اقبال پارک میں ہے. اور بہت عمدہ طریقے سے یہ پاکستان کی نیشنل ہسٹری بتاتے ہیں. اس میں ہولوگرامز بھی ہیں، اس میں سیمولیشنز بھی ہیں. اس میں جیسے ایک ٹرین کمپارٹمنٹ ہے جس میں پوری سیمولیشن کی گئی ہے کہ جب بوگیز کس طرح سے ڈسٹروائے کی گئی تھیں، جانیں کس طرح سے ڈسٹروائے کی گئی تھیں. تو وہ بہت انسپریشنل ہے. میرے اپنے خیال میں اسکول گوئنگ اور کالج گوئنگ بچوں کے ٹرپس ارینج کرنے چاہیے. اور یہ پیکیجنگ ہے نا جی. جی بالکل. تو دس از اے ویری گڈ پیکیجنگ. دی ادر ویری گڈ میوزیم از دا آرمی میوزیم. اس میں بھی تھرو ڈفرینٹ پراپس، تھرو ماڈلس، تھرو ہولوگرامس، تھرو سیمولیشنس ہمیں بہت اچھے طریقے سے وہ آزادی انڈیپینڈنس تک لے کے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح سے کہتے ہیں نا جی واٹ آئی ہیئر آئی فرگیٹ، واٹ آئی سی آئی ریممبر، بٹ واٹ آئی ڈو آئی لرن. تو اس قسم کی ہم اگر کچھ کوشش کر سکیں تو آئی تھنک دیٹ ول ڈیفینیٹلی برنگ دا یوتھ